اب میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ ایکسپرٹ ہمارے جو جینڈر اسٹڈیز میں گریجویٹ ہیں وہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ پیٹریارکی کیا ہے اور یہ ہماری سوسائٹی میں یہ کیسے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے بات کا موقع دیا. اس میں یہ ہے کہ پیٹریارکی انتھروپولوجی میں ایسے ہی ڈیفائن ہوتی ہے کہ ایک گھر جو ہے وہ جب فادر اس کو رول کرتا ہے تو اس کو وہ پیٹریارکی کا نام دیتا ہے. ٹھیک. ارلیسٹ ڈیبیٹس جو اس کے اندر اسٹارٹ ہوتی ہیں وہ رابرٹ فلمر سے ہی ہوتی ہیں. جب ہمارے ہاں ویسٹ میں منارکی کے خلاف ایک لبرل تھیری آتی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اس کے ریلیجن کے یہ ڈیوائن رائٹ ہے ایڈم سے، اور یہ میل کو ہی جاتا ہے. جیسے کنگز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے سربراہ ہیں تو گھر میں جو ہے فادر سربراہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو ایسے جو ہے وہ پروف کیا اس بات کو، بٹ ہابز اور لاک لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں آل مین آر فری، تو یہ سب میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. یہاں تک پیٹریارکی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائڈ ہوئی ہے. یہ آپ سوشل پہلو بتا رہے ہیں. جی یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا جس طرح سے پیٹریارکی کو ڈیفائن کیا گیا. لاک اور ہابس بھی مردوں کو ہی رائٹ دیتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ بیسڈ حکمرانی کریں گے، لیکن وہ بھی رکھتے مردوں کو ہی ہیں، خواتین کو وہ اس طرح سے رائٹ نہیں دیتے ہیں. ہمارے ہاں اب جا کے جب سیکنڈ ویو میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ ہمیں پولیٹیکل رائٹس چاہیے خواتین کو، تو تب زیادہ اس کا یوز شروع ہوا اس ورڈ کا پیٹریارکی کا. اس میں پھر اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ ان شعبوں میں، ان پروفیشنز میں صدیوں سے ہیں جو آپ کو اکنامیکل اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیتے ہیں یا امپاور کرتے ہیں. تو ان کے بقول کہ خواتین جو کہ کیئر گیور رہی ہیں، گھر میں رہی ہیں زیادہ، تو اس وجہ سے پیٹریارکی جو ہے وہ مردوں کو فائدہ دے رہی ہے. اب ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم اس کو ایجنڈا سمجھ لیتے ہیں ویسٹرن، یا ہم کوئی اس کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی سوسائٹی کے لیے ناسور ہے. یہ ایک سسٹم ہے جس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ایک جینڈر جو ہے وہ ایک طرح سے بہیو کر کے امپاور ہو جاتی ہے. تو اگر سوسائٹی اپنے رول چینج کرتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن پیٹریارکی کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو گئیں. اب خواتین جو ہیں وہ ان شعبوں میں جا رہی ہیں جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہیں، تو ایک سپیس پیدا ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین جو امپاورڈ بھی ہیں، اس کے باوجود سوسائٹی میں وائلنس بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، اور ان کا جو خواتین کا سٹیٹس ہے وہ ان شعبوں میں جا کر بھی بہتر نہیں ہوا. تو یہاں سے پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پیٹریارکی جو ہے وہ صرف اکنامیکل امپاورمنٹ کا نام نہیں ہے. وہ پیٹریارکی کا سروائیول ہی تب ہے جب وہ ویمن کو سپریس کرے گی. سپریس کرنے سے آپ کی کیا مراد؟ سپریس کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کا جو رول کرنا ہے مردوں کا، وہ جب تک رول نہیں کریں گے ویمن کے اوپر، وہ ان کو ایک جینڈر ایک انیکوالٹی جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کریں گے. مطلب مرد گھر کے اندر آپ جو ہے دیکھیں سپریس کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، جو فیمیل جینڈر ہے ان کو، اور باہر سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میل ہیں وہ فیمیلز پہ وائلنس کر رہے ہیں یا کسی بھی فارم میں سپریس کر رہے ہیں. نہیں تو قاسم جیسے وہ ضروری کہہ رہے تھے کہ مغربی ایجنڈا کہہ دیا جاتا ہے یا کچھ بھی، تو ایسے ہی جب آپ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے تاکہ ہاتھ سے کہیں بات نہ نکل جائے، اقتدار نہ نکل جائے فلاں، تو یہ کیا بالکل وہی کام نہیں کر رہے جو آپ دوسرے کو کرنے سے منع کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ہے کہ صرف بات کہہ دینا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اب الجبرا یا ایک میتھس جو ہے وہ عرب میں شروع ہوئی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عرب کا کوئی نالج تھا، یہ ایک یونیورسل نالج بن چکا ہے. اسی طرح سوشل سائنسز بھی جو ہے جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک یونیورسل نالج بن گئے ہیں، تو وہ صرف بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ کوئی تھیری صرف نہیں پیش کر رہے ہوتے، اس کے پیچھے کچھ اسٹیٹس ہوتے ہیں. وہ ایک اسٹیٹس پر اپنا ایک نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت رابرٹ فلمر یہ بات کر رہا تھا وہ آج پاسبل نہیں ہے، تو آج سے کچھ 200 سال بعد ہو سکتا ہے جو ہم آج بات کریں ہم اس پر بھی نظر ثانی کریں. تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے چیزیں، لیکن ہم پیٹریارکی کی ڈیفینیشن پہ یونیورسلی جو ہے وہ اگری کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی، وہ ایک سسٹم کا نام ہے.